الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورۃ البنی اسرائیل کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سورت کا ماقبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے نام کا نام کے ساتھ اور دوسرا معنوی۔ نام کا نام کے ساتھ ربط وہ یہ ہے کہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق شہد بناتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی اور بہت ہی واضح دلیل ہے، لہٰذا تم مسئلہ توحید کو مان لو۔ اگر تم مسئلہ توحید کو نہیں مانتے، بنی اسرائیل کی طرح شرک کرتے ہو اور زمین میں فساد پھیلاؤ گے، تو اللہ نے جس طرح ان کو ہلاک و برباد کر دیا تھا، اللہ تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیں گے۔ معنوی ربط اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں ذکر کیا تھا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب طلب کر رہے ہیں کہ اگر ہم مسئلہ توحید کو نہیں مانتے تو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب آنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کے اوپر قحط کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں ذکر کیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً کہ اللہ رب العزت نے قحط کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا، لیکن اس عذاب کی وجہ سے ہلاکت نہیں تھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ قحط والا عذاب ان سے دور کر دیا تاکہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن وہ ضد اور عناد میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ وہ بے جا مطالبہ انہوں نے شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو ہمیں ایک معجزہ دکھائیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معجزہ اسراء ذکر کر دیا کہ اب معجزہ اسراء یعنی سیر کرنا یہ توحید کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، لہٰذا اب اس معجزے کو تم مان لو، کیونکہ اگر تم معجزے کو نہیں مانو گے تو یہ سنت قدیمہ رہ چکی ہے کہ جو قوم معجزہ دیکھ لیتی ہے اور معجزے کا انکار کر دیتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ دیکھ لیا اور انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم فرعون نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دیکھ کر انکار کر دیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ لہذا تم نے بھی معجزہ اسراء کو دیکھ لیا ہے، لہذا اب اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ گویا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کی آیات ذکر کی، ایک وہ آیات جو توحید پر مشتمل ہے یعنی جس میں معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری معجزہ ذکر کیا گیا ہے لیکن معجزہ نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کا جو مقصودی حصہ ہے وہ اس صورت کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جتنے بھی اچھے نام ہیں جس مرضی نام سے پکارو، لیکن پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہے اس صورت کا مقصودی حصہ۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیات ذکر کی، آیات توحید کہ جن کی خاطر معجزہ ذکر کیا گیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دلیل وحی پیش کی، 3 دلیلیں نقلی پیش کی اور 6 دلیلیں عقلی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے دلیل وحی پیش کی اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو صرف پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تورات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی کا حکم نازل کیا کہ کارساز ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دلیل نقلی پہلی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ
کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی۔ اس تورات کے اندر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت منحصر تھی، یعنی اگر رشد و ہدایت چاہتے تو تورات سے ان کو ملنی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس تورات کے اندر بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کارساز ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسری دلیل نقلی اللہ رب العزت نے دی اور فرمایا یہ انبیاء اور ملائکہ کے متعلق، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ جن انبیاء کو، جن ملائکہ کو تم اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ بھی تمہارے حالات کو بدل نہیں سکتے، نہ ہی موجودہ حالات کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آنے والے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور تم نے ان کو حاجت روا بنا لیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تیسری دلیل دی ان الذین اوتوا العلم من قبل، یہ علماء اہل کتاب کے متعلق کہ یہ مشرکین تم ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ، علماء اہل کتاب جو انصاف پر قائم ہے وہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، مسئلہ توحید کو مان چکے ہیں، لہذا تم مانو یا نہ مانو۔ پھر اللہ رب العزت نے دلیل عقلی پیش کی، پہلی دلیل عقلی پیش کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ رب کائنات ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کو سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔ دوسری دلیل دی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ سارا نظام شمسی یہ اللہ کی قدرت میں ہے، رات دن کا چل آنا اور جانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، کہ کتنے خوبصورت تسلسل کے ساتھ رات دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ایک کسی سے سبقت نہیں لے کر جاتا، کسی قسم کا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت واحد ذات ہے اور کارساز ذات ہے۔ تیسری دلیل اللہ رب العزت نے دی اور فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، کہ رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے اوپر چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ آسمان سے اللہ رب العزت رزق کا سبب مہیا کرتے ہیں اور زمین سے اللہ رب العزت مختلف قسم کے اناج اگا دیتے ہیں، اور ساتھ فرمایا انہ کان خبیرا بصیرا، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر خبر رکھنے والے اور دیکھنے والی ذات ہے۔ چوتھی دلیل عقلی دی اور فرمایا ربکم عالم بمن فی السماوات، کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کی اللہ رب العزت کو علم حاصل ہے، اللہ رب العزت آسمان و زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے فضیلت اور بزرگی عطا کی، لیکن وہ کسی بندے کے حالات سے باخبر نہیں ہے، نہ ہی کسی بندے کی حاجت روا بن سکتے ہیں، نہ ہی مشکل کشا بن سکتے ہیں۔ حالات کو جاننے والا اور حالات کو بدلنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ پانچویں دلیل دی ربکم الذی یزجی لکم الفلک، کہ جب سمندروں میں اور دریاؤں میں مشرکین کی کشتیاں اور بحری جہاز پھنس جاتے ہیں ان کی موجوں میں، تو ان کی موجوں سے ان کو صحیح سلامت نکال کر کنارے لگانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ چھویں دلیل دی قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّكَ، یہ اللہ رب العزت نے عام خطاب کیا انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، فرشتوں سے بھی، کہ اے انسانوں، اے فرشتوں، اے جنات، اگر اللہ رب العزت رحمت خداوندی کا حصہ تمہیں عطا کر دیتے، تمہیں اس کا قادر و تصرف عطا کر دیتے، تو تمہاری ساری جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، تم ان کے بارے میں بخل کرتے اور کسی کو بھی فائدہ نہ پہنچاتے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے رحمت خداوندی، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق رزق عطا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیات ذکر کی کہ آیت معجزہ اور آیت تخویف، یعنی معجزہ ظاہر ہو چکا ہے، اب تم معجزے کے اوپر ایمان لے آؤ، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں عذاب آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پہلی دلیل نقل کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ کتنی بلند و بالا ذات ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، انبیاء سے ملاقات کروائی، تحیہ السلام پیش کیا، تحائف پیش کیے۔ کتنی بلند و بالا ذات ہے، یہ سارے کام کیے اور بالکل تھوڑے سے وقت میں،
لہذا مشرکین یہ معجزہ اسراء یہ بہت بڑی دلیل ہے، تم اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے دی اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معجزہ اسراء کی طرح یہ قرآن بھی اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، یہ قرآن بھی اللہ لوگوں کو مسئلہ توحید کے بارے میں بتاتا ہے، لہذا تم اس کے اوپر بھی ایمان لے۔ تیسرا فرمایا وما منعنا ان نرسل، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے گزشتہ صورتوں میں بھی ذکر کیا کہ معاندین جو ضدی لوگ ہیں وہ منہ مانگے معجزات مانگتے ہیں، اللہ رب العزت عطا نہیں کرتے، کیوں عطا نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اگر منہ مانگے معجزات عطا کر دیتے اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آتے تو ان کے اوپر فوراً عذاب آ جاتا۔ جس طرح قوم موسیٰ نے منہ مانگا معجزہ مانگا، اللہ نے عطا کیا، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود نے منہ مانگا معجزہ مانگا، اللہ نے عطا کر دیا، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے مشرکین تمہارے اوپر بھی منہ مانگا معجزہ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ اللہ رب العزت معجزہ عطا کر دیتے، تم نے ایمان پھر بھی نہیں لے کر آنا تھا تو اللہ رب العزت تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیتے۔ چوتھی وجہ ذکر کی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کے معاملے میں ذرا نرمی رکھے، ان کے بتوں کے معاملے میں مذمت نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رکھا اور فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ اسراء کا ظاہر کر دیا کہ معجزہ اسراء ہو چکا ہے، مشرکین نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، آپ کو مکہ سے باہر نکالنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسلی رکھے، سنت من قد ارسلنا، یہ اللہ کا پرانا دستور رہا ہے کہ جو قوم معجزے کا انکار کرتی ہے وہ اپنے انبیاء کو اپنے قوم سے نکال دیتی ہے، لیکن جو قوم اپنے انبیاء کو اپنے پیغمبروں کو اپنی بستی سے نکالتی ہے تو وہ قوم بھی زیادہ دیر تک اپنی بستی میں نہیں رہتی۔ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تو بنی اسرائیل بھی زیادہ دیر وہاں پر نہ رہ سکی، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی قوم نکالے گی تو وہ بھی وہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی۔ پانچویں دلیل دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو معجزات عطا کیے اور لیکن معجزات کا انکار کیا ان کی قوموں نے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، ان کی قوم نے انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا اے مشرکین، اللہ نے تمہیں بھی معجزہ اسراء دے دیا ہے، اب تم بھی ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں عذاب کے رد کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ مشرکین نے انکار تو کر دیا ہے، اب عذاب آ جانا تھا، لیکن تین اللہ رب العزت نے ایسے امر بتائے ہیں کہ وہ کریں گے تو عذاب ٹل جائے گا۔ پہلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ احسان کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم کرنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اے لوگوں تم نے نرم مزاجی رکھنی ہے، کیونکہ شیطان چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے درمیان جنگ اور لڑائی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو آپ نے ایک امر مثل نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کیونکہ نماز کے ذریعے یہ صبر و استقامت جیسی صفت قائم ہوتی ہے۔ آپ صبر کریں گے اللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے، اور آپ کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔